السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ يسلمك۔ آپ کو بتاؤ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سوالات ہیں بھائی لوگوں کے۔ بھائی پوچھتے ہیں احسن اللہ علیکم یا شیخنا، افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، کیا ان کے خلاف بولنا بھی حرام ہے؟ جیسے ہم سعودی حکمران کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اور حکام اور امراء کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت جو ہے، جو اللہ کے حکم کے اندر ہے، اگر اس کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ حرام کا حکم دے رہے ہیں، آدمی مجبور ہے تو مجبوراً اس حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اطاعت واجب ہے۔ الحمدللہ سعودی حکمران کی عزت کرتے ہیں، بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ جو حکمران اللہ کی اور اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یقیناً ان کا احترام بلکہ ان کے لیے فدا ہو جانا، ان سے دفاع کے لیے، یہ عین اسلام کی بات ہے، عین اسلام کی بات ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور اس کو محفوظ رکھے تمام شرور سے زمانے کے۔ تو یقیناً اس وقت شاہ عبدالعزیز نے جو حکومت قائم کی، اس وقت پوری دنیا جو ہے انگریزوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، یا ان کے ہتھ کنڈے حکومتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو یقینی ایسی بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، ان کو بیٹھا کے گئے تھے جہاں جہاں سے نکلے تھے۔ خود پاکستان کو انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کر کے وہ گئے جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ شریعت اسلامیہ کو قائم نہیں کریں گے۔ میں یہ بات یعنی بچپن سے یہ اس کا عقیدہ رکھتا ہوں، جب سے ہوش والا ہے، جب سے پڑھ رہا ہوں، جب سے حالات دیکھ رہا ہوں سب کچھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی نکلے وہاں ان لوگوں نے اپنے جراثیم چھوڑ کر کے گئے، اور اس یقین پر، اس عقیدے پر کہ اب یہ یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ طالبان کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، طالبان کی کوئی پہلی شکل جو تھی کچھ اور تھی، لیکن اب جو ہوئی ہے ان کے اجتماعات ادھر ہو رہے ہیں سب کچھ، لیکن سب سے بڑی جو غلطی وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب کسی وقت بھی کسی کے اوپر نازل ہو سکتا ہے، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ ایک ایک کو کر کے آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے، یقینی یہ نہیں کہ خالی بنائی ہوئی ویڈیو ہے اور کچھ ہے، حقیقت ہے کہ وہ سلفیین کے خلاف یا اہل حدیث کے خلاف پوری مہم چلائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا سبحان اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ قبروں پر عورتوں کو جانے سے منع کرو، کیونکہ اس کو یہ سلفی لوگ جو ہیں، غیر مقلدین کا نام رکھا ہے، میں نے ان کا اصل جو منشور ہے پختو زبان میں، یا کون پشتو زبان ہوگی، کوئی بھی زبان ہو، تو اس کے بہت سے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اس میں غیر مقلد ایک جگہ شاید سلفی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ سلفی اور غیر مقلدین جو ہیں، یہ لوگ موقع نکال کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، عورتوں کے جانے کی وجہ سے قبروں پر، صرف اس وجہ سے منع کیا شاید کہ یہ گمراہ کریں گے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ حالانکہ اگر وہ کہتے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں کہ جائیں اور وہاں نظر و نیاز چڑھائیں اور کچھ ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلہ جو چل رہا ہے، اب اگر آپ ہندوستان کے حکومت میں تو شاید افغانستان کے
موافقت یا مخالفت میں بولنا بھی منع ہے، کیا ہے، لیکن آدمی جب پوچھا جائے تو حقیقت اگر نہ بتاؤں میں، جو حقیقت ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے جو برسر حکومت آ گیا اس کو اپنا امام سمجھیں، جو بھی جس چیز کا بھی حکم دے۔ اب آپ جانیے کہ وہاں سلفی صحیح عقیدے پر پابندی ہے اور صحیح صلاۃ پڑھنے پر پابندی۔ اب ظاہر بات ہے جن کو کہتے ہیں اب تم حنفی رہو گے اور اگر تم نے پھر وہ کیا، کیا نام ہے، تم نے پھر سلفیت کا یا تمہارے گھر والے تمہارے بچوں نے سلفیت کا اظہار کیا تو تم اس کا خمیازہ بھگتو گے، یعنی گویا وہ جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں جو بیج شیخ جمیع الرحمان وغیرہ نے جب اس زمانے میں اختلاف تھا، لوگ ہر ایک اپنی اپنی کوشش کر رہا تھا، تو الحمدللہ سلفیت کو اور دیسیت کو اور محمدیت کو عصریت کو شیخ جمیع الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے بہت کچھ پھیلایا تھا۔ تو اب جو حکومت چل رہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان پر اطمینان ہے ان لوگوں کو جو ہمیشہ دین کو اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہمارے خیال سے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ دعا کریں، لوگوں کو سمجھائیں اور ان کی تائید میں بولنا، اور یہ کہنا کہ نہیں اصل حکومت ان کی اسلامی حکومت ہے۔ سب سے پہلے ان کا اتفاق ایران کے ساتھ، اور ایران میں مارچ کیا ان سب نے، ایرانیوں نے ان کے یہاں 10 محرم میں سب کچھ جو کچھ کرنا تھا اس پر کوئی پابند نہیں، صرف رفع دین اور آمین آمین اور صحیح عقیدہ کرنے والوں پر پابندی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس رخ میں جا رہا ہے، اور ہماری گزارش ہے کہ ہندوستان دنیا کے پورے ہمارے حنفی اور دیوبندی علماء مل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سختی نہ کریں، ظلم ہو رہا ہے اور ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بے شک سے اس وجہ سے دنیا ان سے دشمنی رکھ رہی ہے کہ خالص دین جو اللہ نے اتارا تھا الحمدللہ اس کی تنفیذ کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد کی جو تھی، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے یقیناً بہت بڑا تجدیدی کام کیا، مجدد تھے اللہ کے دین کے، کہ توحید الوہیت بالکل ضائع تھی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی تھی، اور اسی پر زیادہ ان کا زور، ان کی تالیفات جو کچھ رہی ہیں اسی پر رہی ہیں، اکثر اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جو اللہ کا حق ہے تو کما حقہ واضح کرنے کا الحمدللہ صحرا آل شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے لوگ اور آل سعود پر ہے، جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور جہاں بھی دیکھیں گے آپ الحمدللہ ان کے مبارک آثار نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام آفات اور دن زمانے کے فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، رہ گئی بات طالبان کی، تو آپ باتیں اگر کوئی پوچھے حقیقت تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہ ان کو لعن طعن اور کچھ نہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر ان کو حکومت مل رہی ہے، اور کب تک حکومت ہے، کیا آج کل تو جانتے ہیں آپ دنیا عجیب ہے، کیا کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو ہدایت دے کہ وہ صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر واللہ اگر کوئی ان کا ذمہ دار مجھ سے ملے یا ان کا فون نمبر ملے تو میں سمجھانے کے لیے ان کو اپنا حق ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر سے واجب اتارنے کے لیے ان کو سمجھاؤں گا کہ نہیں ایسا نہ کیجیے، ہر ایک کو آپ دوسروں کو اجازت دے رہے ہیں غلط کرنے والوں کو، تو کم سے کم یہ جو محمد رسول اللہ کے نام سے چل رہے ہیں، اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ حدیث کے خلاف، اگر کریں تو ان کو آپ روکیں، طالبان کے حکومتوں حکام کو ہم کہیں گے، لیکن اگر حدیث کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ تو آپ پکڑیے، لیکن جب ایک ایک صحیح احادیث کو ڈھونڈ کر کے وہ عمل کر رہے ہیں، آپ دشمنی کر رہے ہیں، تو کیا پیارے رسول سے دشمنی؟ یہ بات میں ان سے کہوں گا، اور ہماری بات اللہ کرے پہنچے کسی کو، لیکن یہ لوگ سوچنے کے موڈ میں نہیں ہے یا سوچنا نہیں چاہتے۔ ہم نے جو کتاب لکھی ہے یقیناً علماء دیوبند کو مشورہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے علماء دیوبند اس پر کچھ ایکشن لیں اور کچھ مجھ سے کچھ کہیں یا اور کچھ، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہرحال اس پر تو عمل ہوگا نہیں، اور میں نے پورے کھل کر کے کہا ہے کہ یقیناً آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے طریقے پر نہیں ہیں، نہ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، 1000 بار نہیں ہے، اور بہرحال ایک فتنہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اشعری عقیدہ کا تمسک اور دوسرے عقیدے کو غلط کہنا
یہ عین پیارے رسول کی مخالفت ہے۔ اس کو میں کہوں گا بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی خوف کے یہ بات کہوں گا۔ ہمارے بھائی ہمیں جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو کچھ کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ بات میں کہوں گا کیونکہ واللہ اللہ کے پیارے رسول کی سنت مظلوم ہے، ظلم کر رہی ہے دنیا پوری، ہمارے بھائی لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ اس کے احیاء کی کوشش کریں ان کو بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے، ان کو انگریزوں کا پیدا کردہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی پیداوار یہ لوگ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پرانے علماء ہمارے سید نذیر حسین، سماعت صدیق احمد خان اور دوسرے تک کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کے اشارے پر چل رہے ہیں اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں میں تفریق نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کسی کو کافر اس وقت نہیں کہتے لوگ جب تک کہ جب تک صحیح دلیل اس کو کافر نہ کہے۔ ہر ایک کو کافر نہیں کہنا، کہہ رہے نہیں یہ لوگ سب کو کافر کہتے جا رہے ہیں، سب کو مشرک کہتے جا رہے ہیں۔ نہیں، شرک کیا ہے آخر واضح ہے تو اس کی بنا پر کہا جائے گا کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہے، اور وہ بھی بہت محتاط ہیں کسی خاص آدمی کو مشرک کہنے یا مرتد کہنے میں۔ بہرحال تو افغانستان کے بارے میں آپ جو ہے دعا کریں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ، بے شک جذبات کے یعنی میں آ کر کے ہم کہیں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، نہیں، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے تو اللہ تعالیٰ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ معروف جو شریعت میں ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل، اور جو منکر ہے بدعتیں اور دوسری چیزیں اس کو روکیں۔ اس کی ہم دعا کریں گے ان کے لیے کہ اللہ نے جو ان کو اگر طاقت دی ہے، حکومت قائم کر لی ہے، تو اسلامی اور سلفی حکومت قائم کریں جو پیارے رسول کے زمانے میں تھی، ورنہ ایسی حکومتیں زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ جی شیخ، مجھے نوکری ملی ہے، نوکری یہ ہے کہ میں ایک بوڑھے کی خدمت میں، اب خدمت ہے، اب جن کی میں خدمت کرتا ہوں وہ مجھ سے سگریٹ منگواتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر میں انکار کر دوں تو خطرہ ہے کہ نوکری سے نکال دے۔ دیکھیے، ایک فتویٰ میں نے دیکھا تھا مشائخ کا، کسی نے پوچھا تھا کہ میرے پاس اور کوئی روزی کا سامان نہیں ہے، صرف بنک میں کام کرتا ہوں، لیکن میں خود سود نہیں لیتا، میں یہ کمپیوٹر اور یہ سب چیزوں کا انتظام کرتا ہوں۔ تو کسی نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ ڈھونڈیں دوسرا کوئی اچھا کام، اگر مل جائے اس وقت تک آپ کام کریں، یہ نہیں کہ ہمیشہ اس پر رہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ صبر کر کے خرید دیا کیجئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بوڑھے کو ہدایت دے دے۔ اگر یہی ایک کام غلط ہو رہا ہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر آپ نہیں تو دوسرا کام اللہ تعالیٰ کوئی اچھا آپ کو دے جس میں تعاون علی الشر نہ ہو۔ کیا عشاء کی نماز میں کل 17 رکعات ہیں، 4 فرض سے پہلے اور 4 فرض کے بعد؟ تھوڑا وضاحت کیجئے۔ ہم تو جانتے ہیں سنت رسول کے مطابق عشاء سے پہلے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعات پیارے رسول پڑھا کرتے تھے، 4 رکعات، اس طرح کی سنت راتبہ عشاء سے پہلے نہیں ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہے، نہ 4 نہ 2۔ ہاں، اذان کے بعد کوئی بھی ہے آدمی، بین کل اذانین صلاۃ، مسجد میں بیٹھا ہے، اس سے پہلے تحیت المسجد پڑھ کر کے بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اگر چاہے اذان ہو گئی تو 2 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنے کا موقع وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے راتبہ، سنت راتبہ جس طرح ظہر کی ہوتی ہے اور جس طرح فجر کی ہوتی ہے، اس طرح کی سنت نہ پہلے ہے 4، بعد میں 2 رکعت ہے۔ پیارے رسول 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر رات میں آپ قیام اللیل کرتے تھے، اور پھر آپ وطر پڑھتے تھے، وطر 3، اور اگر تنگ وقت ہو تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے وطر کر لو۔ تو 4 جو ہے فرض کے بعد وہ بھی سنت نہیں، 2 سنت راتبہ پیارے رسول نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 اور 3 وطر پڑھ لیں، 5، یہ 5 رکعتیں جو ہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ نہ چھوڑیں۔ اور 1 رکعت، صرف 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے وطر، یعنی 2 رکعت نفل اور 1 رکعت وطر، جو فجر کے عشاء کے بعد۔
اور اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو تینوں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں، یا 2 رکعت پڑھ کر کے، اکثر پھر مبارک کا رسول کا یہ رہتا تھا 2 رکعت پڑھ کر کے پھر تیسری کے لیے اٹھتے تھے، دونوں جائز ہیں انشاءاللہ۔ میں اور میری بہن 19 سال کے 19 سال کے اندر شاید، یا 19 سال سے سلفی منہج کو اپنائے ہوئے ہیں، اور میں دین کی ابتدائی طالبۃ العلم ہوں۔ میں اپنی شادی کے متعلق بہت سوچ رہی ہوں، اگر میرا کوئی ولی سلفی لڑکی سے شادی نکاح کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ ہوگا کیوں؟ یعنی آپ نے ایک وہم قائم کیا ہے یا ظن ہے، میرا پورا گھرانہ حنفی مذہب میں ہے، اب مجھے جیسی لڑکیوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ گھر والوں کو راضی کیجیے آپ، اور ہم بھی کہیں گے کہ گھر والے راضی ہوں، اور لڑکی کی مرضی، اور وہ سمجھیں گھر والے ہمارے حنفی بھائی، حنفی جو اپنے کو دیوبندی سے کہتا ہے، حنفی نہیں ہے، میں ان کو حنفی کہنے کے لیے راضی نہیں ہوں، حقیقت میں وہ حنفی نہیں ہے، وہ دیوبندی ہیں، اور وہ دیوبند کے طریقے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دوسروں سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، نہ دوسروں کے خلاف رہتے تھے، نہ دوسروں کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کو کہیے کہ ہمیں اجازت دیجیے، آزادی دیجیے، اور آج کل ہندوستان کے ماحول میں تو سنا ہے عورتوں کو بہت کچھ آزادی دے دی گئی، لیکن آپ غلط آزادی استعمال نہ کریں، ان سے کہیں کہ ہمیں شادی کرنے دیجیے اور آپ ہمارے ولی رہیں۔ بہرحال وہ ولی ہیں، دین سے جب تک کوئی نکل نہیں رہا ہے تب تک وہ ولایت سے خارج نہیں ہوگا، تو گھر والوں کو راضی کر کے آپ نکاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، میں بتاؤں آپ کو، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کسی غیر اگر آپ کسی حنفی آدمی سے شادی کر رہے ہیں تو زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی، یا حنفی عورت ہے سلفی کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی بھائیوں کو، 2 بھائیوں کو تو جانتا ہوں، ایک بھائی تو بیچارہ ایسا مجبور ہے، کینیڈا میں ہے، کہ صرف اس وجہ سے جب بچے بڑے ہوئے تو رفع الدین وغیرہ کا حکم دینا، تو اس پر ان کے اختلاف ہوا، اور انہوں نے جا کر کے وہاں کے قانون کے تحت طلاق لے لیا، بیوی نے بچوں کو بھی سمیٹ لیا، بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ، اور گھر بھی زبردستی لے لیا، حکومت نے ان کو دے دیا۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ شرط کر لیں کہ ہم اپنے صحیح عقیدے پہ رہیں گے۔ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے بے شک ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن مخالف ہیں سنت رسول کے بہت سی چیزوں میں، تو وہ آپ کو اجازت اگر دیں تو ایسے آدمی سے شادی کیجیے، ورنہ ان سے کہیے کہ ہمیں جس ہم چاہتے ہیں اس سے شادی کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ بڑے مسائل ہیں امت کے جس میں یقیناً مسلمانوں کو کم سے کم کوئی ایسی، کیا کہا جائے، اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہیں۔ ہاں اگر کوئی کافر ماں باپ کے سے نکلی ہے گھر سے اور مسلمان ہوئی ہے، اور وہ اس کی شادی، تو فتویٰ دیا جاتا ہے افریقہ وغیرہ میں یا امریکہ میں اور کہیں، کہ وہاں کے مسجد کے ائمہ اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ لوگ مل کر کے اپنے بیویوں کے ساتھ یعنی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہو جائے، شوہر اور بیوی کا شرعی رویہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں، شرعی طور پر دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں باقاعدہ کہ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور وہ حکومتوں میں شاید اس کو مانا بھی جاتا ہے، تو وہ ایک فتویٰ وہاں ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر اس قسم کی چیز نہ کبھی نہ ہمت کرے کہ جا کر کے کورٹ میں کر لیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخصوا یوم الجمعہ بصوم، اور یوم السبت کے بارے میں بھی اسی طرح آیا ہے، لیکن اگر ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھ رہا ہے انسان تو انشاءاللہ جائز ہے۔ جمعہ کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خصوصی طور پر، لیکن ایک دن بعد ایک دن پہلے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا، کیونکہ سنت میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ پیارے رسول نے پوچھا روزے سے تھی حضرت ام سلمہ جمعہ کے دن یا سنیچر کے دن، تو کہا کہ کل روزہ رکھے تھی، کہا نہیں، کہا کل رکھو گی، کہا نہیں، تو آپ نے منع فرمایا، کہا اگر رکھ رہی ہیں تب صحیح ہے، یعنی آگے پیچھے ایک دن تب جائز ہے۔ سنیچر کے دن بھی اتوار کو رکھنا ہے، سنیچر کو رکھنا ہے، جمعہ کو رکھنا ہے، سنیچر کو رکھنا ہے، تو انشاءاللہ جائز ہے۔
اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اس نے جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا تو کیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ قبول اللہ کے پاس ہے، اور آپ نے اخلاص سے انشاءاللہ رکھا تھا، نہیں معلوم تھا، اللہ کے لیے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیے عمل کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ ڈالنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ضروری ہے، اور نہ یہاں تک کہ فتویٰ ہے کہ اگر گھر میں عورت غیر محرم کے سامنے نہیں ہے تو سر کھلا بھی وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ آثار میں ملتی ہے یہ چیز۔ اس وجہ سے دوپٹہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ ننگے سر بھی اس کو سن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے اور نماز کے لیے جو لباس مشروع ہے اس کو پہنیں گے۔ بڑھاپے تک پہنچنے کی فضیلت براہ کرم درج ذیل روایت کی روشنی میں روایت کی صداقت کی تصدیق کریں۔ اسلام میں کوئی 40 سال تک نہیں پہنچتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اسے جنون، یعنی وہ اسلام 40 سال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنون اور جزام اور لیکو ڈرما، کیا ہے وہ جس کو برس کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تو اللہ اس کا حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ 70 تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ 80 کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب وہ 90 تک پہنچتا ہے اللہ اس کے ماضی اور مستقبل کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسے زمین پر اللہ کا قیدی کہا جاتا ہے اور اسے اپنے خاندان کے لیے شفاعت یعنی معافی دی جاتی ہے۔ جو جواب اس حدیث کو کئی صحابہ سے رپورٹ کیا ہے۔ جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور دوسرے صحابی ہیں، ان سے بھی دوسرے صحابی، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ سے بھی شاید اس طرح کا منسوب کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کو آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف اور جھوٹی ہے۔ اس کے کچھ اجزاء جو ہیں دوسری روایت میں وہ ضعیف ہیں، اور باقی حدیث ضعیف موضوع گھڑی ہوئی ہے۔ جس شخص نے یہ روایت کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی روایتیں غلط کرتا ہے۔ چند روایتیں اس کی ہیں، اس میں وہ جان بوجھ کر کے، جیسا کہ ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ اس نے گھڑا ہے، اور ابن جوزی نے بھی اس کو اپنے موضوعات جو گھڑی ہوئی احادیث کا مجموعہ ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے جو بڑھاپا اسلام میں جو بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرتا ہے، یہ روایت صحیح ہے، اور اسی طرح اس کی تکریم کا حکم بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے، اکرام الشیب المسلم، جو مسلمان بوڑھا ہوا اس کی اکرام کی خصوصی اور اس کے احترام کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس لفظ کے ساتھ حدیث جھوٹی ہے، اور اس کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو یہ بھی بیان کر دے کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جواب مجموع میں الفاظ میں معمولی تغیرات سے 60 ریکارڈ دیا گیا ہے۔ کیسے 60؟ نہیں، تغیرات کے ساتھ ریکارڈ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم بتائیں۔ مطلب واضح ہے کہ اتنی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور پھر آزاد کر دیتا ہے۔ گویا زمین میں وہ قیدی ہے، 90 سال کے بعد اللہ کے یہاں جائے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ واضح ہے اس کے معنی، لیکن یہ معنی جھوٹا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سوال ہے ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ علم کے اعتبار سے کیسا تھا؟ رشتہ علم کے اعتبار سے ام سلیم اور ابو طلحہ کا رشتہ علم کے اعتبار سے کیسا تھا؟ ہم جہاں تک جانتے ہیں ام سلیم کی شادی پہلے مالک ابن نضر سے ہوئی تھی۔ مالک ابن نضر
انس آپ کے پہلے بڑے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انس بن مالک ابن النضر انصاری خزرجی مالک بن نضر کے وہ بیٹے تھے۔ جب مدینے میں اسلام پھیلا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ام سلیم بھی تھیں۔ ام سلیم جب اسلام لے آئیں تو مالک ابن نضر ناراض ہو کر کے شام کی طرف بھاگ گئے۔ ان کا قصہ اور ابو طلحہ کا قصہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کی کے بارے میں جو تالیفات ہیں صحابہ وغیرہ، تو وہ شام میں بھاگ گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے اپنے جاہلیت ہی کے زمانے میں، اپنے کفر کے زمانے میں ان کو ان کی منگنی پیش کی اور کہا کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لفظ جو بعض الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، ہم دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو سوچوں گی۔ ایک لفظ میں یہ بھی ہے کہ خطب ابو طلحہ ام سلیم، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو مگنی دی اور ان کو ان کی شادی کے لیے اپنی رغبت ظاہر کی اسلام لانے سے پہلے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا ابا طلحہ، ابو طلحہ جانتے ہو کہ تم جس الہ کو پوجتے ہو یہ اسی زمین کا ایک ٹکڑا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہتی ہیں افلا تستحی تعبد الشجرۃ، شرم نہیں آتی ہے کہ ایک درخت کو پوجتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کو پوچھو۔ ان اسلمت فانی لا اريد منك صداقا، اگر مسلمان ہو جا رہے ہو تم تو بغیر کسی مہر کے میں تم سے شادی کر لوں گا۔ چنانچہ وہ شادی ہوئی، اور ان کا قصہ بھی آپ نے، حضرت ابو طلحہ کتنی بڑی عقل کی مالک تھیں کہ حضرت ابو طلحہ کہیں سفر پہ تھے، باہر تھے، اور ان کا بچہ بیمار تھا، بچے کا انتقال ہو گیا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے تھے، تو بیوی نے بڑے صبر کے ساتھ بچے کو نہلا دھلا کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ایسے لفظ استعمال کیے۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں اسکن ما کان، یعنی پہلے سے جو حالت تھی اس سے زیادہ سکون کی حالت ہے، کیونکہ مر گیا بیچارہ، وہ سکون، کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ توریہ اس طرح کا جائز کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے کھانا بھی کھایا۔ اب اچانک اگر دروازے میں گھستے ہی، اور یہ بھی ایک آداب معاشرت میاں بیوی میں ہے کہ گھستے ہی بیوی عورت کے شوہر کو ایسی خبر نہ سنائے یا منہ ٹیڑھا کر کے نہ استقبال کرے کہ بیچارہ دن بھر جو تھک کے آیا ہے، ٹوٹ کر کے کام کے غموں کو بوجھ سے دبا ہوا آیا ہے، اور گھر میں پہنچ کر کے اور ہی زیادہ مذبوح ہو جائے غم سے۔ تو انہوں نے ان کا استقبال کیا اور نہا دھو کر کے اور اپنا سنگار بھی کیا کہ سفر سے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ خاص طور پہ ہم بستری کی، اور اسی رات اللہ نے حمل ٹھہرا دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے انداز سے سمجھایا کہ ابو طلحہ اگر کوئی شخص اپنی امانت لا کر کے ہمارے پاس رکھ دے اور پھر مانگے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کہا نہیں، بالکل امانت تو فوراً دے دیں گے۔ تو کہا اللہ کی امانت ہے۔ تمہارا لڑکا جو تھا اللہ کی امانت، اور وہ اللہ نے لے لیا۔ تو ناراض بھی ہوئے کہ تم نے اب یہ بات کہی ہے۔ بہرحال تو پیارے رسول نے ان کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات کی برکت تمہیں دے۔ تو اس کے بعد اچھے اولاد، ان کے کافی اولاد ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ، لیکن آپ نے علم کا رشتہ پوچھا ہے، علم کا رشتہ، اور پھر سوال جو کیا ہے آپ نے کہ کیا آگے چل کر کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ سے زیادہ علم رکھتی تھی؟ کیا اس چیز پر ان کے شوہر فخر محسوس کرتے تھے؟ مجھے تو یہ چیز نہیں ہوئی، لیکن ان کی تعریف کرتے تھے حضرت ام سلیم کی، اور پیارے رسول بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے گھر جاتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ان کے بھائی اور ان کے تمام اقارب ہمارے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، تو ان پر خاص آپ کی شفقت ہوا کرتی تھی۔ آپ جاتے تھے ان کے گھر اور لیٹتے بھی تھے، کبھی ان کے کھانا بھی کھاتے تھے۔ حضرت انس خادم تھے پیارے رسول کے، اور جب پیارے رسول آئے مدینے میں تو حضرت انس 10 سال کے تھے، مالک بن نضر کے، یعنی حضرت ابو طلحہ کے لڑکے نہیں تھے۔ تو لے کر کے آئیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول انس خویدم کا، یہ انس آپ کے خادم ہے۔ تو کہتے ہیں قدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا ابن 10 سنین وخدمت 10 سنین فما فعلت شيئا
فما قال لی لشیء فعلته لما فعلته او لم افعله لما لم تفعله. تو پیارے رسول وہ ہوئی یعنی ان کی حسن خدمت اور پیارے رسول کی محبت اور شفقت کی بڑے ہی لطف تلطف کے ساتھ ان سے پیش آتے، اور یہ بھی اچھی طرح پیارے رسول کی خدمت کرتے تھے. تو سلیم جاتی تھی ان کے گھر، لیکن یہ کہ ان کا علم حضرت ابو طلحہ سے زیادہ تھا، اس کے بارے میں کوئی ایسا نص میں نہیں دیکھ سکا. اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو، تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے، اپنے رضوان سے نوازے. پھر اسی پر شاید ایک سوال مبنی کر رہے ہیں سائل، آج کے دور میں اگر بیوی زیادہ علم والی ہے دینی یا دنیاوی، تو شوہر شریعت کے مطابق اسے کیسے قبول کرے گا؟ کیا ہے اس میں؟ اب یہ بھی ایک چیز ہے اچھی کہ اگر شریعت میں عالمہ ہے اور آپ نہیں پڑھ سکے ٹھیک ہے، لیکن ازدواجی زندگی کو نبھانے کے لیے یہ علم جو ہے معنی نہیں ہو سکتا ہے. اگر عورت شریعت کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے حقوق، تو پھر آپ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا. ہاں دنیاوی علوم جانتی ہو سکتا ہے کماتی ہو اور آپ نہیں کماتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا سر اونچا ہو اور آپ کے اوپر بیٹھ کے رہنا چاہتی ہو تو فرق پڑے گا. لیکن اگر شریعت کے مطابق اگر دینی علوم جانتی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے رہے گی. اور دنیاوی علوم کی عالمہ بھی اگر شوہر سے زیادہ عالم ہے لیکن وہ دین سے نابلد نہیں ہے، انشاءاللہ اچھی تربیت میں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیسے قبول کرے؟ کیا روپیہ ہونا چاہیے؟ کیا نام ازواج کا آپس میں اور دنیا کی نظروں میں، بچوں کی نظروں میں؟ سوال واضح نہیں ہے، لیکن کیا روپے پیسے کی ضرورت نہیں، آدمی بھوکے رہ کر کے بھی دونوں خوش رہ سکتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام گزارتے تھے. رہ گئی بات، کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شوہر کو، اللہ تعالیٰ نے قوام اسی لیے بنایا، وہ بما انفقوا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اصل انفاق بیوی پر، بچوں پر، وہ شوہر کے اوپر واجب ہے. تو کوشش یہ کرے کہ آ کر کے ان کے اوپر خرچ کرے. اور بیوی کا حق ہے کہ گھر میں رہ کر کے، صحیح بات ہے، یہ مسئلہ آج کل جو پوری دنیا میں عورتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابھی کسی نے کوئی مقالہ بھیجا تو اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ چند سال کے اندر یورپ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں شرح پیدائش بہت کم ہے، خاندان کا کوئی تصور نہیں، لڑکی جہاں چاہے گزارے، باپ جہاں چاہے گزارے، جیسا ہو. اور جب ایک دوسرے سے شادی نہیں ہوتی ہے یا اخلاقی پابندی نہیں ہوتی ہے تو بچے پیدا کرنے کی رغبت بھی نہیں ہوتی ہے. بہت چیزیں ہیں اس طرح کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان لڑکیوں کو اس آفت سے بچائے. اگر کام بھی کر رہی ہے اور چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ مل کر کے کام کریں اور پھر پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ آئے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر سے اس کی یعنی محبت آپس میں قائم رہ سکتی ہے، لیکن اگر غیر شرعی طور پر اس کا ذہن ہے تو پھر مسئلہ مشکل ہے. اس وجہ سے سوچ سمجھ کر کے آدمی کو شادی کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. کہہ رہے ہیں مقام تو باپ کا زیادہ رہے اور عزت کا ہوتا ہے بیوی اور بچوں. باپ یعنی ماں، اور باپ میں تو مقام تو ماں کا زیادہ ہے، باپ کا بھی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وقت ربک اللہ تعالیٰ اور عزت کا ہوتا ہے. اور بچوں کے لیے تو بیوی علم کا استعمال یہاں کیسے کرے؟ یعنی گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی اگر عالمہ ہے اور گھر میں رہے اور کام نہ کرے تو کیسے کرے؟ یہ بہت بڑی یعنی غنیمت ہے کہ بیوی پڑھی ہے، انگریزی پڑھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، لیکن اگر گھر میں الحمدللہ کام کر رہے، شوہر کی مدد کر رہے، بچوں کو پڑھا لے رہی اچھے سے اچھا. کہتے ہیں، مشہور ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پشت پر، جو کوئی بڑا آدمی ہوا ہے پہلے پرانے زمانے، تو اس کے پشت پر کسی عورت کا ہاتھ تھا. بے شک اس عورت نے اس کو پالا، اس کی ہمت دلائی، گھر میں رہتی تھی رات دن ان کے ساتھ. اب اگر گھر سے باہر میاں بھی رہتے ہیں، بیوی بھی رہتی ہیں، اور بچے کہاں رہیں گے؟ جا کر کے آپ جس کو کہتے ہیں نرسری میں ڈال دیں گے اور کہیں ڈال دیں گے. تو بچوں کی پرورش ایک کرایہ دار ہاتھ نہیں کر سکتا جس طرح ماں کرے گی.
ایک ایک چیز کی نگرانی، اور وہ 50 بچوں میں رہیں گی، کس کا پیخانہ دھوئیں گی وہ نوکرانیاں، اور کس کا خیال رکھیں گی، جائیں دور رہیں، گندے پڑے رہیں، سب بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ نہیں نرسری میں بھیج دیا جائے اور جب واپس آئیں زار میں ان کو لے لیا جائے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ تو سب سے سلیم طریقہ جو ہے کہ حضرت عائشہ جیسی اور بڑی بڑی عالمہ امرہ بنت عبد الرحمن وغیرہ الحمدللہ اسٹیج پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی اور کچھ نہیں کرتے تھے، اپنی بناتے جنس میں وہ علم پھیلاتی تھی۔ ہاں پردے کے پیچھے سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ فتویٰ دیتی تھی، بتاتی تھی، گھر میں رہتی تھی۔ وقرن فی بیوتکن، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے خلاف کر کے ہم یقیناً دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی مصائب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو عورت استعمال کیسے کر سکتے علم؟ اپنے بچوں کو پڑھا کر کے، اگر بچے نہیں ہیں تو ماحول کے لوگوں کو وہ علم دیں، اور عورتوں کو لا کر کے گھر میں، یا اگر کوئی خاص جگہ ہو جس میں وہ اس طرح اپنے علم سے افادہ کر سکتی ہے، بچوں کو وہ دوسروں کو بھی۔ دنیا میں اس کو شوہر سے زیادہ عزت ملے تو شوہر کو کمتری کا احساس نہ ہو۔ ہاں تو یہ سب سوچ لیجیے، اگر ایسا ذہن ہے عورت کا، پہلے سے یہ کہہ دیجیے کہ بھائی تم تو پی ایچ ڈی ہو، یا تم تو بہت بڑی یعنی انجینئر ہو، یا تم بہت بڑے فلسفہ کی جاننے والی ہو اور سائنس کی جاننے والی ہو، تو پہلے سے شرط ہو جائے کہ تمہیں گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، کام کرنا ہے تو دماغ نہیں اونچا کرنا ہے، تجربہ کر لیجئے۔ اگر نہیں نبھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ پھر کسی بھائی نے ہمارے خیال سے نا، ہمارے عزیز جو ہیں اسامہ عزیزی، اللہ تعالیٰ جو یہاں تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لائے پھر سے، کہتے ہیں یا شیخنا الحمدللہ تزوجت مع بنت الشیخ آر کے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ تغمدہ اللہ برحمتہ، فدعو اللہ تعالیٰ لنا بالتوفیق ذریۃ صالحہ۔ ندعو لك يا اسامہ انشاءاللہ، وفقك اللہ، واخترت انشاءاللہ بنت رجل صالح، نرجو ان تكون انشاءاللہ البنت الصالحہ۔ وصیتی لکم، تم دونوں کے لیے ہماری نصیحت وصیت یہی ہے کہ اللہ کے دین پر رہو گے تو انشاءاللہ کوئی اللہ کی مدد ساتھ رہے گی اور کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ذریت صالحہ بھی دے گا دونوں کے درمیان۔ وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةُ إِلَّا جَمَلًا، نیک عورت رہے گی، نیک مرد رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے بیچ میں نیک اولاد پلے گی، اور جب برے ہی رہیں گے تو ظاہر بات ہے وہی ہے تربیت جیسی ہوتی ہے، کل مولود یولد۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمنا کے مطابق اور صلاۃ اور دوسری احکام اسلام کی پابندی کریں، اور یہی جو ہے دنیا میں ہمارے لیے برکت کا سبب اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گی چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تفسیر کا کچھ حصہ لیا جائے، شاید آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے یا اس سے کم، تو آڈیو کا جواب نہیں؟ ہاں آڈیو کا جواب جو ہے آپ نے جو پوچھا ہے انہوں نے بزرگ اگر نے، آپ الگ دے دیتے تو ویسا دے دیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، جی شیخ ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ جزاک اللہ بارک فیکم۔ ہم نے شروع کیا تھا علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال سے، علامہ شنقیطی کے، کہ افلا یتدبر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سورہ محمد کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا دلوں میں ان کے تالے لگے ہوئے ہیں کہ خیر ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو برا کہا ہے یا ان کی مذمت کی ہے جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم اگر کسی بھی زبان کے عالم ہیں تو اس زبان میں مترجم قرآن کریم اچھے سلفی آدمی کی تعلیقات اور شروح کے ساتھ، تفسیرات کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا نے جو ہمیں حکم دیا اس حکم کو آپ سمجھ لیں گے۔ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ صلاۃ کو قائم کرو۔ آپ فٹ نوٹ حاشیے میں دیکھیں گے
کہ اس میں لکھا ہوگا کہ اقامت کا معنی یہ نہیں کہ نماز پڑھو صرف، اللہ نے کہا نہیں صلو، رسول اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو گویا پیارے رسول کے صلاۃ کی طرح جب صلاۃ پڑھیں گے تو وہی اقامت الصلاۃ ہوگا، ورنہ اضاعت الصلاۃ ہو جائے گا۔ تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، زکات دو۔ ایک عامی کے ساتھ بچہ جو 7-8 سال کا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جو نہیں ہم سمجھ سکتے تو فاسألوا اہل الذکر، عالموں سے پوچھ لیجئے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کا سمجھنا مجتہد کے لیے، اس پر علامہ شنقیطی نے بہت سخت ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو بات کہتے ہیں یہ بہت ہی بودی بات ہے اور بہت ہی عقل سے دور اور شرعی دلیلوں سے دور ہے۔ انہوں نے کئی مسئلوں کے تحت ذکر کیا ہے، کہتے ہیں تو میں نے اس کا ترجمہ اپنی کتاب تقلید کے کا حکم میں ذکر کیا ہے کہ پہلا مسئلہ جان لو کہ علم اصول کے اصول فقہ جس کو کہا جاتا ہے اصول فقہ، اور ہر مذہب کے اصول فقہ الگ الگ ہیں، اس میں بہت سے اصول ایسے ہیں جن پر تنقید واضح طور پر کی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اما المقلد فالمستند ہو قول المجتہد، کہتے ہیں تم مقلد ہو، تمہیں قرآن حدیث کی دلیل نہیں دیکھنا ہے، صرف مجتہد کی بات دیکھنی ہے۔ یہ سب سے غلط اصل ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی پیارے رسول کے ساتھ ہتک، پیارے رسول کی ہتک ہو رہی ہے۔ پہلا مسئلہ جان لو کہ علم اصول کے بعد متاخرین علماء نے کہا ہے کہ قرآن عظیم میں تدبر اور اس کے سمجھنے کی کوشش اور اس پر عمل صرف مجتہد لوگوں ہی کے لیے جائز ہے۔ یہ اصول فقہ میں ذکر کیا مجتہد لوگوں کے لیے، اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ اور ان لوگوں کی خود ساختہ شروط پر جو شخص اجتہاد مطلق کے درجے پر نہیں ہے اس کے لیے کتاب و سنت سے استدلال جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا قول ہے جس پر قطعاً کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ علامہ شنقیطی کے الفاظ کا ترجمہ میں نقل کر رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں بلا شبہ حق بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے کتاب و سنت کے معانی کو سیکھنے اور سمجھنے کی قدرت ہے اسے ان دونوں کا سیکھنا اور ان کا معانی پر عمل کرنا واجب ہے۔ صحیح بات ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے لیکن سن کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان کو قرآن پاک میں پہلے ذکر کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد لا يسمعون ولا يبصرون، اللہ یہ ایک عجیب حکمت بیان کی ہے علماء نے کہ کان کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا کان اور آنکھ کا تو کان کا پہلے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ پیدائش میں بھی کان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے، جیسا کہ تحقیق کیا ہے لوگوں نے۔ الحمدللہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی تب تو اختلاف ملتا، لیکن نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سن کر کے بھی اب آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی سن کر کے 2-3 صفحے کا گانا یاد کر لیتا ہے، اور وہ جاہل ہے، گھاس کاٹنے جاتا ہے تو ایسے پاٹدار آواز میں وہاں گاتا ہے اور ہوا لہک رہی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ دیہات کا منظر کہ کھیتی لہک رہی، ہوا چل رہی ہے اور اس میں بڑی زوردار آواز میں گا رہے ہوتے ہیں، بالکل الف کے نام سے لٹھا بھی نہیں جانتے، لاٹھی بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، لیکن یاد کر لیتے ہیں سن کر کے۔ تو اب ہمیں چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھیں، علماء کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے اپنے پاس بیٹھائیں اور کہیں جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی نہ پیر ہے نہ مرید اور کوئی ولی ہے اور نہ کوئی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہم نماز کو اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تمام تعریف کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں، وہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک عام آدمی جو کبھی پڑھا نہ ہو، ایک لفظ بھی نہ جانتا، تب بھی نو مسلم ہو، دوسرے مذہب میں تھا، نہیں جانتا ہے کوئی چیز، نہ اردو نہ ہندی نہ کچھ، تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے آئے، جیسا کہ اس کی تفسیر کر دے گا عالم انشاءاللہ۔ ما من نعمت فمن اللہ، وما اصابکم، کیا آیت ہے؟ آیت کریمہ ہے ما من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اصبحنا اللہم بک اصبحنا، اللہم اصبح من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمت ہمارے پاس ہے، یا جو نعمت جس نعمت سے ہمیں نوازا یا اور کسی مخلوق کو نوازا ہے،
تو تیرے ہی ذریعے سے ہے اور تجھی سے ملی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح کر دیں گے تمام تعریف اللہ کی. اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ دن بھر کھودیں کھیت اور ٹھیک کریں اور کھیت بوئیں اور سب کچھ، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے. اسی گاؤں میں، اسی بستی میں، اسی شہر میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو حرکت نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا ایک معنی عام کہہ دیجئے. اس کے بعد فضیلت سنا دیجئے سورہ فاتحہ کی، تو وہ سمجھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس کا تجربہ کیا. خود گیا میں ایک جگہ، تو انہوں نے کہا کون سمجھ سکتا ہے قرآن؟ نے کہا آئیے. تو جب میں نے اس کو دہرایا تو انہوں نے کہا اچھا دہرائیے. اس کو دہرا دیا انہوں نے. ہم نے کہا اب یہی تو ہوا ہے، یہی تدبر ہوا آپ کا. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکت دی اتنا واجب ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو میں نے جب ان کو یہ کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. اور یہاں تمام علماء حدیث کہتے ہیں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان. فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اللہ نے میرے اوپر، بندے نے میرے اوپر تعریف کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اللہ نے میری بہت بڑی تمجید کی اور بہت بڑی عزت کی. گویا ہمیں مالک بنا دیا یوم الدین کا. یقین رکھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ مر جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اور سب کو بدلا دیا جائے گا. دین کا معنی سمجھا دیجئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور استعانہ جو کیا ہے اس کے لیے. ولعبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہ ہوگا جو طلب کرے گا. جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی تو ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان لوگوں کی کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی، صدیقین، شہداء. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں جنہوں نے دین کو بدل دیا اور دین کو جان کر کے اس پر عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور عبدی، میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کا سوال اس نے کیا. عام آدمی سے میں نے پوچھا سمجھا کچھ دہراؤ، تو ایک ایک لفظ دہراتا تھا تو سمجھ جاتے تھے. 2-3 مرتبہ دہرانے سے اب اگر اسی کو لے کر کے آدمی کو کہیں کہ تم جب صلاۃ پڑھو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو لیکن جب صلاۃ پڑھو تو یہ معنی ذہن میں رکھ کر کے اور صلاۃ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ذہن بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو میں نے اس کا تجربہ کیا باقاعدہ لوگوں کو. ہم نے کہا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیسے ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، اور تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور علماء بیٹھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں. زیادہ نہیں، تھوڑا ہی، لیکن لوگوں سے پوچھیں کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا. لوگوں کے کچھ سوالات جواب ہوں. یقیناً یہ بہت بڑی کمی ہے ہم لوگوں کے اندر. اور مسجدوں میں صلاۃ کے بعد اگر سے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ دے دیا جائے اس طرح کا، تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جو حق چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا، اللہ نے جھوٹ نہیں کہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت لینے کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے. ہاں خاص مسائل ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات نازل کیا، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ایسی جس کے معنی واضح نہیں ہے، تو اس کو ہم علماء سے پوچھیں. تو شیخ نے جو کہا ہے بلا شبہ حق بات ہے کہ ہر وہ شخص جسے کتاب و سنت کے معنی کے سیکھنے کا. ایک چیز اور یاد آ گئی کہ ہم اگر
اسی طرح سمجھ کر کے اور پھر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ علامہ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں نے خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. کبھی میرے پاس میں خطبہ دیکھ رہا تھا اپنا، کسی نے کہا کہ اس خطبے کو تصحیح کر دو، ہم چھاپیں گے سب. اب وہ کہاں موقع مل رہا ہے، بہت اصرار کر رہے ہیں لوگ. لا کر کے دیکھا انہوں نے خطبے کچھ ضائع ہو گئے، کچھ ہیں کہیں کہا. تو اس میں ہم نے لکھا تھا کہ علامہ ابن قیم نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے صراط مستقیم پر جس طرح چلے گا اسی طرح جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے، جس کو جسر صراط کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو پار کرے گا. جو شخص عمل میں کمی کرے گا آہستہ، اور جو شخص اس میں دنیا میں اللہ کے احکام کا زیادہ سے زیادہ کی تنفیذ اپنے اوپر کرتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا تو کل برق بجلی کی طرح گزرے گا. دوسرا جو اس سے کم ہوگا کطرف، جس طرح آنکھ آپ نظر پھیرتے ہیں اتنے دیر کے لیے وہ گزر جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو جواد گھوڑے پر سوار دوڑ کر کے نکلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اور دوسری سواری پر، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت آہستہ آہستہ نکلیں گے. مخدوشن وعلیہا کلالیب، اور اس کے صراط کے اوپر ایسے لوہے کے آنکڑے فٹ ہیں کہ ان کو پکڑ کر کے، اور کچھ لوگ تو نوچے جائیں گے لیکن بچ کے نکل جائیں گے. وَمِنْهُمْ مُقَرْدَسٌ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو پکڑ کر کے اور وہ کھینچ لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے وہ آنکڑے. تو یہ سب اگر ذہن میں رکھ کر کے علامہ ابن قیم نے بڑا اچھا بیان کیا. کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں جس قدر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سبقت لے جاتا تھا، اسی طرح وہاں بھی تیزی سے گزرے گا. بڑی اچھی مثال دی ہے، اور وہ حقیقت ہے اس حدیث کا ذکر کر کے جس میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آنکھ اور نظر پھیرنے کے طرح تیزی سے گزر جائیں گے، اس طرح کر کے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یقیناً ان دونوں کا سیکھنا، ان کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے جہاں تک سمجھ سکیں. مگر کتاب کا جو خواہ ایک آیت اور ایک حدیث ہی ہو، جس کو کسی نے صحیح طریقے علم سے سیکھا ہے، اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی کتاب میں تدبر نہ کرنے کا گناہ اور اس پر انکار تمام لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف مجتہدین کے لیے. اس کی توضیح ہے، علامہ کہتے ہیں، علامہ شنقیطی، ایسا معلوم ہوتا میں سن رہا ہوں جب تقریر کرتے تھے، کتاب یہ جو لکھی ہے اس تو نہیں یاد ہے کہ یہ انہوں نے، ہم نے سنا ان سے، لیکن جب تقریر کرتے تھے یقیناً ایسی کہ دل میں بیٹھتی جائے بات. ہم الحمدللہ ان کے درس میں بہت بیٹھتے تھے، اور خود انہوں نے رسمی طور پر جامعہ میں پڑھایا، ہم نے ان سے استفادہ کیا. اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لغت کے اور قرآن اور حدیث کے. اس کی توضیح یہ ہے کہ اس قرآن کے اولین مخاطب منافقین اور کفار تھے. ان میں سے کسی میں بھی، ذرا سے اس پر غور کیجیے گا، اس کی توضیح ہے کہ اس قرآن کے اولین مخاطب منافقین اور کفار تھے. ان میں سے کسی میں بھی علماء اصول کے شروط پر، جن کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، مجتہد کے شروط نہیں تھے. نہ منافقین میں تھے نہ کفار میں، جس کے بارے میں ہمارے مجتہدین اصول فقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد ہی، اور جو شروط ہیں کہ اتنی آیتیں اس کو یاد ہونی چاہیے، اتنی حدیثیں یاد ہونی چاہیے، ناسخ منسوخ یاد ہونا چاہیے. تو خود وہ جنہوں نے اصول بنایا ہے شاید اس کے حافظ نہ رہے ہوں، بلکہ ان شروط میں سے کوئی شرط بھی شاید نہ رہی ہو ان لوگوں میں. اگر قرآن سے صرف مجتہد لوگ استفادہ کر سکتے یا اس سے صرف مجتہد ہی ہدایت لے سکتے تو اللہ تعالیٰ کفار کو اس سے ہدایت نہ لینے کی صورت میں توبیخ نہ کرتا. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے جو لوگ مخاطب تھے. ام علی قلوب اقفالها، اور حجت نہ قائم نہ کرتا جب کہ وہ علماء اصول کے شروط پر مجتہد نہ ہو جاتے. یہ بات یقینی ہے کہ سبب نزول آیت کے معنی میں قطعی طور پر داخل ہوتا ہے، اس لیے کفار و منافقین کا اس آیت کے معنی مفہوم میں داخل ہونا قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر قرآن سے انتفاع، نفع اٹھانا اور ہدایت یابی صرف مجتہدین ہی کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار کے عدم تدبر اور عدم عمل پر انکار نہ فرماتا. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ واقعہ اس کے خلاف ہے. یہ بات بھی مخفی نہیں کہ اجتہاد کے شروط کے ایسے مسائل میں ضرورت ہے، یعنی شروط اجتہاد کے ایسے مسائل میں ضرورت ہے جو اجتہادی مسائل ہیں. کتاب و سنت کے منصوص مسائل میں کسی کے لیے اجتہاد جائز ہے، یعنی جہاں
قرآن اور سنت میں مسئلہ نہیں مل رہا ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کی دلیلوں پر قیاس کر کے اور اس سے استفادہ کر کے اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کے منصوص مسائل میں کسی کے لیے اجتہاد جائز نہیں کہ شروط اجتہاد کی شرط لگائی جائے، ان میں تو خالص اتباع کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مراقی سعود کے مصنف نے قرافی سے جو لے کر کے کہا ہے من لم یکن مجتہدا فالعمل منہ بمعنی النص مما یحضر، کہ جو شخص مجتہد نہ ہو تو اس کے لیے نص پر عمل کرنا ممنوع ہے، یہ قول قطعاً غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ آیات و حدیث سے یہ قول متعارض ہے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کتاب و سنت کے عمومات کو بغیر دلیل کے خاص کرنا جائز ہے۔ قرآن میں تو عام ہے، ہر ایک کے لیے کہا ہے کہ تدبر کریں۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں صرف مجتہد کے لیے، تو کس دلیل سے مجتہد کے ساتھ خاص کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ بات بھی یقینی ہے کہ کتاب و سنت کے عمومات کو بغیر دلیل کے، جس میں عام حکم ہے، بغیر دلیل کے کسی کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمام لوگوں کو عمل بالکتاب و سنت کی ترغیب میں آیات اور احادیث گنتی سے زیادہ ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم، کہ اسے جب تک تم پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ آپ نے بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو۔ ان سب نصوص کو مجتہدین کے ساتھ خاص کرنے اور کتاب و سنت سے ان کے علاوہ کے لیے انتفاع کو قطعاً حرام کرنے کے لیے اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل کی ضرورت ہے۔ متاخرین علماء کی آراء سے ان نصوص کی تخصیص صحیح نہیں، گویا جنہوں نے خاص کیا ہے کہ نہیں کتاب و سنت کو صرف مجتہد ہی سمجھ سکتے ہیں، تو وہ بغیر دلیل کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی یقینی ہے کہ مقلد محض کو علماء یا انبیاء کے وارثین میں شمار کرنا جائز نہیں۔ شیخ شنقیطی کہتے ہیں جو مقلد محض ہے، علماء اس کو مقلد محض کو علماء یا انبیاء کے وارثین میں شمار کرنا جائز نہیں، جیسا کہ توضیح آگے آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مراقی سعود یا قرآن یا قرافی نے مجتہدین کے علاوہ کتاب اور سنت سے استفادہ کو جو منع کیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں سوائے مطلق نسخ و تقید و تخصیص کے احتمال کے، اور یہ دلیل دو وجوہ سے مردود ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ بنیادی بات ہے کہ نسخ یعنی نسخ کا قرآن کے اور حدیث کے احکام کے منسوخ ہونے سے محفوظ رہنا ہے، یہی اصل ہے جب تک اس کا کوئی ناسخ نہ آ جائے، یعنی یہ کہ فلاں آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ نص عام اپنے عموم ہی پر رہے گا، قاعدہ یہ ہے خودنی کا، جب تک کوئی مخصص دلیل نہ آ جائے۔ اسی طرح نص مطلق ہی رہے گا جب تک کوئی مقید نہ آ جائے، کسی چیز سے اس کو خاص نہ کیا جائے۔ جب پیارے رسول حدیث آیت ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، پہلا مسئلہ کہ چور مرد یا چور عورت کا ہاتھ کاٹ لو۔ چوری کیا ہے؟ تھوڑی ہو زیادہ ہو وہ چوری ہوئی، لیکن اس کا نسخ یا اس کی تقیید اللہ پیارے رسول نے مقید کر دیا کہ 3 درہم سے کم اگر چوری کیے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لا قطع الا فی 3 دراہم او فی ثمن مشن۔ اب یہاں مطلق ہے، اسی طرح فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ تو انگلی سے لے کر کے بغل تک وہ ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، تو کہاں سے کاٹا جائے گا؟ پیارے رسول نے اپنے فعل سے ہتھیلی کاٹ کر کے مفصل سے، یہ جو گٹا ہے یہاں سے کاٹ کر کے اور کلائی سے الگ کر کے بیان کر دیا، گویا اس عموم کی تخصیص سنت سے ہوئی۔ تو کہتے ہیں نصوص پر عمل واجب ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے نسخ یا تخصیص یا تقید پر قائم نہ ہو جائے۔ بہرحال نصوص کے ظواہر عموم اور اطلاق پر عمل اس وقت تک ترک نہیں کیا جائے گا جب تک تخصیص یا تقید کی کوئی ایسی دلیل ہو جس کی طرف رجوع واجب ہو، محض احتمال کی بنا پر چھوڑنا جائز نہیں۔ تو بہت سے متاخرین کا یہ دعویٰ کہ نص پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جائے گا جب تک مخصص اور مقید کو تلاش نہ کر لیا جائے، یعنی کوئی دلیل تلاش ہے، کہیں یہ منسوخ نہ ہو، کہیں یہ مطلق ہے یہاں مقید نہ ہو،
نہ کر لیا جائے تو یہ دعویٰ تحقیق کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کوئی بھی سنتے تھے لفظ فوراً اس پر عمل کرتے تھے، جب تخصیص آ جاتی تو تخصیص پر عمل کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر مجتہد جب بعض آیات یا احادیث کو عمل کرنے کے لیے سیکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا مخصص اور مقید بھی سیکھے گا، عالم اس کو سکھائے گا انشاءاللہ، یا کم سے کم جس چیز سے سیکھے گا اس میں اس کا بیان ہونا چاہیے، اور علماء سے پوچھ کر یا تفسیر و حدیث کی معتبر کتابوں کو دیکھ کر اس کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے عہد اول میں ایک ہی آیت کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اسی طرح ایک ہی حدیث کو سیکھتے اور اس پر عمل کرتے اور رتبہ اجتہاد کے حصول کا انتظار نہ کرتے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ علم نافع جو حق و باطل میں تفریق کر سکے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے سے نوازے گا اور تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کو لے کر تم چلو گے، تمشون بہ، یعنی دنیا میں بھی نور۔ پیارے رسول کی دعا بھی ہوتے تھا اللہم اجعل فی وجہی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فوقی نورا تحتی نورا یمینی نورا وعن شمالی نورا۔ تو نور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ آپ دائیں بائیں بھی ہوں تو کسی غلط راستے پہ نہیں، دین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دل میں نور بھر دے۔ یہ تقوی جس کی بنا پر اللہ رب العزت بندے کو مزید علم دے گا وہی ہے جس نے جس چیز کا علم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور یہ اس پر عمل کرنا ہوا جس کو اللہ نے اسے سکھایا، اور جو وہ نہیں جانتا اسے اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ تو یہ کہنا کہ کتاب و سنت پر کسی کو اسی وقت عمل کرنا کہ کتاب و سنت پر کسی کو اس وقت عمل کرنا منع ہے اس وقت تک عمل کرنا منع ہے جب تک کہ اجتہاد کے درجے کو نہ پہنچ جائے۔ اس قول سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مسلمان، دیکھیے مولانا کا لفظ ہے شیخ شنقیطی کا، کہتے ہیں کوشش کی جا رہی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن کی روشنی سے اس وقت تک محروم رکھا جائے جب تک ایک ایسی شرط حاصل نہ ہو جائے جو خود اس قول کے قائلین کے یہاں معدوم ہے۔ وہ شرط ان کے ہاں ملتی نہیں، خود ان کے اندر جو یہ بات کہیں ہیں وہ بھی یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کی کتاب اور سنت رسول پر بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے کہ اس خطرناکی کے بھنور سے، ورطا کا لفظ استعمال کیا عربی میں، جی ورطا کا لفظ ہے، کہ اس خطرناکی کے بھنور اور بہت بڑی مصیبت سے نکلنے کے متعلق سوچے جو دنیا کے اکثر شہروں میں پھیل چکی ہے۔ وہ مصیبت عظمیٰ اس دعویٰ کی شکل میں ہے کہ صرف مذاہب سے احکام و عبادات و معاملات وغیرہ کو لے کر کتاب اللہ و سنت رسول سے پورے طور پر مستثنیٰ و بے نیاز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑ کر کے مذاہب کی کتاب پر عمل کر کے ہم دین پر عمل کر لیں گے۔ در حقیقت اس دعویٰ کی بنیاد مزید 2 دعاوی پر ہے۔ 2 دعویٰ اس میں، پہلا یہ کہ کتاب و سنت پر عمل صرف مجتہدین ہی کے لیے جائز ہے، دوسرا یہ کہ اب دنیا سے مجتہدین کا وجود ختم ہو چکا ہے، کسی ایک مجتہد کا وجود نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ اب 4 صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان 2 دعاوی کی بنا پر تمام اہل زمین کو کتاب و سنت پر عمل سے قطعی طور پر روکا جا رہا ہے، اور صرف مذاہب مدونہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری مذاہب مدونہ کو کافی سمجھا جا رہا ہے۔ نیز بہت سے لوگوں نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر رکھا ہے، وہ یہ کہ مذاہب 4 کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید بھی منع ہے، قیامت تک انہی مذاہب پر عمل کو واجب کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، میرے بھائی اللہ تم پر رحم کرے، غور کرو کیسے ایک مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کے سیکھنے کو واجب نہ کہے اور پھر ان دونوں سے ہدایت حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے سے منع کرے، اور غیر معصوم لوگوں کے اقوال کو کافی سمجھ لے جو یقیناً غلطیاں بھی کرتے ہیں۔
اگر ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ کتاب و سنت کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور مذاہب ان دونوں کی جگہ پر کافی، یہی تو کہتے ہیں کہ وہ نچوڑ ہیں یہ مذاہب، تو نچوڑ ہیں تو کس مذہب پہ عمل کیا جائے؟ آپ ان کو شافعی کو غلط کہتے ہیں، شافعی حنفی کو غلط کہہ رہا ہے، شافعی مالکی کو غلط کہہ رہا ہے، کس پر عمل کیا جائے؟ لڑیے آپس میں، اور جنگ ہمیشہ قائم رہو۔ جنگ کی شکل واقعی جنگ کا معنی یہ ہے کہ سر پھٹا اول اور قتل اور غارت گری بھی ہوئی تاریخ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے کہنے کا مقصد ہے کتاب و سنت کے سیکھنے کی ضرورت نہیں اور مذاہب ان دونوں کی جگہ کافی ہیں، تو یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ اور منکر بات ہے، قابل انکار بات ہے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کتاب اور سنت کا سیکھنا مشکل ہے، تو یہ خیال بھی باطل ہے، کیونکہ لوگوں کے آراء اور اجتہاد کے مسائل جو یقیناً بہت زیادہ اور بے حد مشکل ہیں، ان کی بنسبت کتاب اللہ اور سنت رسول کا سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت دینے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی آسانی نہیں، تو کوئی نصیحت دینے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان مبارک کے ذریعے آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ مزید ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان مبارک کے ذریعے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور سرکش قوم کو ڈرائیں۔ اس لیے قرآن کریم اس شخص کے لیے آسان کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ فرمان باری تعالیٰ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ باتیں آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، صرف ظالم لوگ ہی اس کا انکار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے ہم ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے علم سے مفصل بیان کیا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور سراپا رحمت ہے۔ اس لیے اس میں شک نہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی ہدایت سے دور رہا ہے وہ اللہ کی ہدایت اور رحمت سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں، یہ قرآن ہی وہی نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اتارا ہے تاکہ اسی کی روشنی میں حق و باطل، اچھے برے، ہدایت اور گمراہی کی پہچان ہو سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی واضح دلیل اور نشانی آ چکی ہے اور واضح اور روشن کرنے والا نور ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو یہ ابھی بہت ہی اہم باتیں کہی ہیں شیخ نے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا یعنی قرآن حدیث کا اس زمانے میں، خاص طور پر اس زمانے میں سمجھنا اور ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تتمہ کیا جائے گا تھوڑا سا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، مطالعہ قرآن کی تلاوت کریں، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر ہم عربی سمجھ رہے ہیں تو کافی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو عربی والوں کے لیے بھی حاشیہ اور تفسیر لکھی گئی ہے، مختصر اس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں بہت سی چیزوں کی۔ تو ہم قرآن کو تعلیم اسی طرح پڑھیں کہ اس کو الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اور نہیں جو پڑھنا نہیں جانتے ان کو چاہیے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا بلکہ عالم کو پکڑ کر کے کہیں کہ ہمیں بتاؤ ہم کماتے ہیں، تو ان کی مدد بھی آپ کیجیے۔ اگر غریب ہے بیچارہ، اس کا وقت آپ لے رہے ہیں تو اس کی مدد کر کے اس کو پکڑ کر کے کہیے ہمیں بتاؤ۔ دنیا کے لیے تو ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، دین کے سیکھنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔